السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسے لیونگ لیجنڈ ہیں جن کی ہم بات کریں وہ نہ صرف ایکٹر تو ہیں ہی ہیں، امیزنگ ایکٹر، اس کے ساتھ رائٹر، کالمسٹ، ڈائریکٹر، پروڈیوسر. اور اگر ہم ان کی بات ان شخصیت کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ سے 600 سے زائد انہوں نے سندھی اور اردو ڈرامے کیے ہیں. اور یہ پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. 4 سال تو انہوں نے یہاں ان کی خدمات رہی ہیں. اور ان کا ڈرامہ جو ہے، ان کی اگر کیریئر کی آغاز کی بات کی جائے تو چیج 2 جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے متاثر ہوتے ہوئے جو ہے 50-50 جو ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں اس کو متاثر ہو کر ہی وہ ڈیزائن بھی کیا گیا ہے. تو میرے خیال سے ہم نے اتنا ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے. اور ان کا پاکستان ٹیلی ویژن سے تو نو ڈاؤٹ بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے. 50 سال سے زائد عرصہ جو ہے انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی دیا، فلمیں بھی کی. اور ان کو اگر میں کہوں تو یہ میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں. کئی جو ہے انہوں نے سندھی چینلز بھی لانچ کیے ہیں. تو ہمارے لیے آج کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں. آج کے ہمارے ریئل پاکستانی سید یار محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر ابھی جب میں انٹرو ترتیب دے رہی تھی اتنی ساری چیزیں آ رہی تھی، اتنا کچھ ماشاءاللہ سے آپ نے زندگی میں کیا. آپ نے میرے خیال سے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو آپ نے نہ کی ہو. فلم کیا، ڈرامہ کیا، آپ نے ڈائریکشن کی، پروڈیوسر، آپ نے اتنا ماشاءاللہ سے کام کیا ہے. اور ہماری بہت ساری دعائیں اسی طرح سے آپ کام کرتے رہیں. کیا کہنا چاہیں گے آج جو ہے، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی بہت پرانا گہرا تعلق ہے. آپ جیسی آئے سب آپ سے ملنے کے لیے بھی آ گئے تو کیا کہنا چاہیں گے آج؟ یہ ٹیلی ویژن تو میری پہچان اور میرا گھر ہے کہ یار محمد شاہ کو شوبز کی میڈیا میں تو اس ادارے نے متعارف کرایا تھا. جب ایک ہی فلور تھا جہاں پر شوٹنگ ہوتی تھی اور بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ ہوتا تھا اور چند پروگرامز ہوتے تھے، تو اس زمانے سے میری انٹری تو پی ٹی وی پر ہو گئی. ویسے میری انسپائریشن جو ہے، جس کی وجہ سے میں ایکٹر بننے کی کوشش کر رہا تھا یا فلم، میں نے بڑا ہو کر اپنے آپ کو جج کیا ہے کہ میں بائی برتھ میکر ہوں اور کچھ نہیں ہوں. کیونکہ میرے انکل، اس کا نام تھا حاجی فضل علی شاہ جاموٹ اور فلمی نام تھا ان کا ایس گل، اور موسیقار کی حیثیت سے وہ تھے گل حیدر. تو فلموں میں، بڑی بڑی فلموں میں، انڈیا سے لے کر پاکستان کی فلموں میں ایز اے ویلین انہوں نے کام کیا. بچپن سے میری انسپائریشن وہ تھی. ان کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی فلم میں بناؤں گا. تو یہ بنانے کے شوق میں بچپن سے ہی میں اسٹوریاں بھی لکھتا تھا، دھنیں بھی بناتا تھا، شاعری بھی کرتا تھا. ہر وقت کریز مجھے یہ ہوتا تھا. جی مختصر سی بات یہ کر دوں کہ اس وقت کی نامور گلوکارہ جس کو آپ آبدہ پروین کرتے ہیں، وہی ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی. اس وقت اس کا نام گڈو تھا اور گلا اس کا واقعی اچھا تھا، مگر وہ ریڈیو کی سنگر بھی نہیں بنی تھی. تو اس وقت میں ایک فلم بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، بشن بادشاہ. اس کے 2 گانے میں نے بنائے تھے اور ایک سیڈ تھا ایک ہیپی تھا. تو وہ دونوں اس کے پاس لے گیا کیونکہ بیچ والا ایک دوست تھا، اس نے کہا اس کو آپ سنگر کریں. حالانکہ میں ابھی ایکٹر ہی نہیں ہوا ہوں، میں فلم ساز ہی نہیں ہوا ہوں، مگر پہلے شوق میں پہلا جس کا انتخاب کیا آج وہ دنیا کی بڑی سنگر ہے. تو اس نے مجھے عزت دی، محبت دی، اور وہ جو سیڈ سانگ تھا وہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ میں گاؤں گی. تو سمجھیں کہ دھن میکر اور اسٹوری رائٹر، ایک میکر کے حوالے سے ہی یہ چیزیں ایک انسان کے اندر بستی ہیں. تو میں ایس گل صاحب کی انسپائریشن سے فلم ساز بننا چاہتا تھا. تو میں فلمیں بناتے بناتے اچانک یہ ٹی وی جو شروع ہو گیا، تو ایک رات کو میں پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ہیرو تھے منظور قریشی صاحب، ہیروئن تھی شائستہ قیصر. تو جو میری اسٹوری میرے اندر تڑپ رہی تھی، جس کے گانے بھی لکھ چکا تھا میں، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہی میرے ہیرو ہیروئن ہیں. تو میں رات کو حیدرآباد کے گھر پہ سویا ہوا تھا اور صبح فجر نماز پڑھ کے ڈرائیور کو بولا چلو، اور سلیپنگ سوٹ میں گاڑی میں سویا ہوا تھا. ٹی وی کے گیٹ پر آ گیا. میں اتر کر میں پرچی ونڈو پہ چھوڑ رہا تھا کہ منظور صاحب سے ملاقات کرنی ہے. تو اچانک منظور صاحب آ گئے
اور مجھے حلیہ بھی میرا درست نہیں تھا کیونکہ ایکٹر بننا تو میرا نہیں تھا نا شوق. تو پھر وہ مجھے مل گئے تو مجھے خوشی ہوئی بڑی کہ چلو میں جس کے لیے آؤں وہ مجھے مل گیا. وہ اسی وقت مجھے لے آئے کمرے میں اور اس کو میں نے جب مدعا بیان کی تو انہوں نے کہا نہیں ہم رات کو الگ سے کچہری کریں گے. پھر ہماری بیٹھک ہوئی تو انہوں نے میری اسٹوری بھی سنی اور وہ میری آئیڈیا بھی سنا کہ میں اس کو ہیرو لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ملے ہیں, کچھ عرصہ ساتھ رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ بن جائے پھر کام کریں گے ساتھ. تو کچھ عرصے کے بعد پھر سے ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پکڑ کے کہا کہ آپ آؤ ہمارے ٹی وی کے اندر اور ہمارے ڈرامے میں کام کرو, جو امر جلیل کا لکھا ہوا ہے اس میں عام کام کرو. حالانکہ اس سے پہلے عبد الکریم بروچ صاحب مجھے 2-3 مرتبہ یہاں لے کے بھی آئے, مگر چونکہ میں بائی برتھ میکر ہوں اور بڑی اسکرین میرا ڈریم تھا, چھوٹی اتنی اسکرین کو میں قبول ہی نہیں کرتا تھا اور میرا کوئی ایکٹنگ کا وہی کریز بھی نہیں تھا. تو بلو صاحب نے مجھے ماں ڈرامے میں بھی کہا شاید اسی سیٹ پہ. تو بلو صاحب نے مجھے کہا کہ ماں ڈرامہ کر رہے تھے اس میں بھی کام کرو. میں نے کہا صحیح میں نہیں کام کروں, مگر منظور کے ساتھ چونکہ انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی بڑھتی گئی اور دونوں کی لالچ تھی ایک دوسرے میں, تو میں نے حامی بھر لی. امر جلیل کا پہلا ڈرامہ شکست کے بعد وہ اس میں اقبال ترین ہیرو تھے اور میں اس کا سیکنڈ کیریکٹر تھا. تو وہ میری اسٹار بنتی ہے ٹی وی کی بلڈنگ میں آ کے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کی. سر پر آپ نے جب آغاز کی تو آپ نے ہر طرح کے رول کیا, آپ ہیرو بھی آئے, ایز اے ولن بھی آئے اور آپ نے ہر طرح کے کریکٹر جو ہیں اپنائے اور ہم نے دیکھے بھی. اور آپ کو بتائیں سب کے بعد جو ہے اس میں آپ ولن بھی آئے تھے جو فلم, جی تو آپ نے کئی فلمیں بھی کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے سب سے زیادہ کام کرنے مزہ کس کا, کیونکہ آپ نے کہا بڑی اسکرین کا آپ کا ہمیشہ تھا کہ مجھے بڑی اسکرین پر ہی آنا ہے, تو مزہ کس کام میں؟ کیونکہ اور ایک اور اسی سوال میں دوسرا سوال بھی ہے کیونکہ آپ نے تڑپ کی بات کر لی تھی, تو کیا یہ آپ کی تڑپ ہی تھی کہ آپ نے لکھنے کی طرف بھی گئے, آپ نے شعر و شاعری بھی کی؟ دیکھیں یہ ایک قدرتی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ اپنے تئیں ہیں اور آپ خود ہی سے کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. میرا ایمان صرف یہ ہے کہ انسان وہ کچھ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس کے لکھے ہوئے نصیب کو ہی وہ بھگتتا ہے, یا اچھی زندگی ہوتی ہے یا بری, مگر لکھا ہوا خداوند عالم کا ہے. سورہ ہود کا 36 نمبر آیت میں ہے کہ زمین پر تحرک کرنے والا جیوت, اس کا متحرک ہونا, اس کا قیام کرنا, اس کا غذا کھانا, ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی کتاب مبین میں درج کر لیا ہے. تو جو ہم بات آج کر رہے ہیں وہ ہمارے پیدا ہونے سے طے تھی کہ اس طرح ایک دن. سر میں آپ کی بات میں ایک بات جوڑوں گی, اگر یہ انسان یہ بات سمجھ جائے نا اس کی زندگی آسان ہو جائے, یہی کہ سب چیزیں لکھی ہوئی, وہ بھی خدا چاہتا ہے کہ کون سمجھے تبھی سمجھ آتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو اس طرح میں آیا یہاں پر, جب میں نے اسی اسٹارٹنگ میں منظور قریشی کے ساتھ وہ ڈرامہ کیا, پھر دنیا دیوانی ایک ڈرامہ تھا 26 قسطوں کا, وہ کیا, تو اس وقت مجھے بڑی شہرت ملی تھی. پھر مزایا خاکم کا پروگرام چیشٹو, وہ ہماری جو پہچان ہے ابھی بھی, تو وہ جب کیا تھا تو پھر ایک انٹرویو میرا یہاں پر ریکارڈ ہوا تھا, شاید اسی اسٹوڈیو میں میڈم محتب اکبر راشدی نے لیا تھا انٹرویو. تو ڈیورنگ انٹرویو انہوں نے ایک بات کہی کہ یار مچا تیرے اندر ساری صلاحیتیں ہیں, اداکار بھی ہے, رائٹر بھی ہے, ڈائریکٹر بھی ہے, سب کچھ ہے تو, مگر کسی ایک صنف کو اپنی پہچان بنا پھر کام کر. تو مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, میں نے کچھ نہیں کیا سوائے اداکاری کے. میں نے کہا یہ شعبہ ہے جو مجھے متعارف کرائے گا, پھر لوگ میری زبان پہ اعتبار کریں گے. تو ایسا ہی ہوا کہ میں نے ان کے کہنے پر جب چیشٹوں میں کام کیا, حالانکہ ہزاروں خاک کے جو کہ بقول منظور قریشی کے کہ چیشٹوں کا دوسرا نام یار محمد شاہ تھا, مگر کبھی بھی یار محمد شاہ نے اپنا نام کی خواہش نہیں کی. اور تیسرا نام جس سے 50-50 پھر اس کو پھر انہیں اس کے بعد 50-50 ہوا, پھر میرا اور چلا رسچس کھل بھوگ سن تو صحیح, مزایا اس قسم میں نے بہت ساری کی ہیں جس میں کام بھی کرتا تھا اور لکھتا بھی تھا. تو میڈم کے کہنے پر میں نے صرف اداکاری پر زور دیا. جب اداکاری میری مقبول ہو گئی اور میں شہرت کی ضرورت ہی نہیں رہی, تو اب شوق دوسرا لکھنے والا
اور پھر وہ اس میں قلم نمبر ایک پروگرام میں نے کیا تھا، یعنی PPC پاکستان پینل کوڈ کا دفعہ نمبر اقبال لطیف نے کیا تھا، اس میں ہر قسط میں لا سکھاتا تھا میں، قانون، کیونکہ لائر بھی ہوں تو میں قانون سکھاتا تھا ڈراماٹائز کر کے، جو آج کل وہی سیریلیں پڑھی ہوئی ہیں پولیس ٹریننگ کالج میں، جہاں پولیس والوں کو سکھایا جاتا ہے کہ سیکشن نمبر یہ ہے، اس کی پنشمنٹ یہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن یہ ہے۔ سر آپ کی میں گفتگو سن رہی تھی تو مجھے جو مجھے فیل ہوا تھا کہ آپ کی شخصیت میں ایک طرح کی بے چینی رہی کہ اچھا یہ اب چیز کر لی، مجھے اب یہ چیز کرنی ہے، یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ جب میں نے یہ کر لیا تو میں نے کہا مجھے یہ اب اس طرف آنا ہے، تو یہ کیا شروع سے تھی؟ کیونکہ آپ میں ایک اور سوال جس طرح سے میں نے ابھی کہا تھا کہ شاعری کی طرف بھی آپ جو ہیں اس طرح سے بھی آپ گئے اور شاعری بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ بتائیں، وہ سلسلہ آپ کا۔ شاعری میری PTV میں جیسے چیسٹو شروع ہوا تو تقریباً اس میں ایک آدھا گانا تو میرا چلتا ہی چلتا تھا، پھر رس سے سوا اس میں بھی میرا، مگر میری یہ ہے کہ شاعری بھی میری ہوتی ہے، دھن بھی میں بناتا ہوں، حالانکہ کوئی انسٹرومنٹ بجا نہیں سکتا میں، مگر دھن بنا لیتا ہوں۔ فلمیں میری جتنی بھی بنی ہیں سندھی کی، علی گور، محب، اس میں بھی گانے میرے بنے ہوئے، میری شاعری، حمیرہ کے گائے ہوئے، محمد یوسف کے گائے ہوئے، ان سے گانے گوائے، TV کے اندر بھی محمد یوسف اور حمیرہ سے میں نے گانے گوائے تھے۔ تو شاعری اور دھن بھی عید پروگرام سے میرے زیادہ چلے ہیں، عید پروگرامز میں لکھتا تھا، کرتا بھی تھا یہ پروگرام۔ تو شاعری یوں ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں میں، مگر یہ کہ اندر کی آواز کوئی گنگناتی ہے تو کوئی چیز بن جاتی ہے تو میں اس میں سلیقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کا ردم بھی بن جائے، سننے والے کو بھی اچھا لگے اور مجھے بھی اچھا لگے۔ آپ نے کہا نا میکر ہیں، تخلیق کرنا جانتے ہیں اور چیزوں میں آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ سر آپ کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ سے آپ کے جو ہے نا ہمارے بڑے نام ہیں، لیجنڈز ہمارے ہمسائے ممالک میں، تو اس میں دلیپ کمار صاحب سے بھی آپ کی بڑی زبردست سی آپ کی ایک نشست بھی رہی، آپ کا انٹرویو بھی کیا، تو کس طرح سے وہ سارا اوور آل تھا وہ ہمیں بتایا۔ دلیپ کمار صاحب اسی اسٹوڈیو میں آئے تھے اور منیر حسین ان کا انٹرویو لے رہے تھے، تو بلوچ صاحب ہمیں ان سے ملانے کے لیے یہاں پر آ گئے۔ تو پہلی ملاقات میں بلوچ صاحب نے کہا تھا، دلیپ صاحب یہ یار محمد شاہ ہے اور آپ کا فین ہے، اندرون سندھ سے آیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، ہمارا اداکار بھی ہے اور اس زمانے میں فلم ایک بنا رہا تھا، فلم ساز بھی ہے۔ تو دلیپ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بھائی سندھی مانو ڈاڈو تکڑو مانو، تو میں نے کہا نہیں صحیح، وہ چلے گئے انڈیا، ہم جو رہ گئے ہیں وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، اتنے تکڑو مانو نہیں ہیں۔ ایک ملاقات یہاں ہوئی، پھر وہاں پر PC میں ہم ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، وہاں پر بہت اچھی محفل ہوئی تھی سبوں کے ساتھ، محمود صدیقی، قربان جیلانی، میں، گلاب چانڈو، منظور مراد اور سکینہ سموں، شہزادی، یہ سارے ہم ملاقات، اس میں بھی کچھ باتیں ہماری ایسی ہوئیں کہ دلیپ صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے پھر آخر میں مجھے وہ آفر بھی کی کہ آپ اگر کوئی چیریٹی شو کرنا چاہو تو میں انڈیا سے آرٹسٹ بھی لا سکتا ہوں اور آپ لوگوں کی چیریٹی کا کام کرو کوئی، تو کیونکہ اس میں قربان جیلانی ان کو کہہ رہے تھے اپنے دوسرے طریقے کا کام کہ ہماری تنظیم کے افتتاح کر دیں۔ محمود صدیقی نے اس وقت زمانے میں میں اور محمود صدیقی فلم بنا رہے تھے علی گور، جس کا ہیرو میں تھا، تو محمود صدیقی نے آفر کر دیا اب ہماری فلم میں ایک جھلک دے دیں۔ تو دلیپ صاحب نے کہا کہ بھائی ایسی بات ہوتی تو میں اپنی ملک کے اندر کئی پسماندہ انڈسٹریاں ہیں زبانوں کی، میں ان پہ کام کروں، ان کی انڈسٹری کو پروان چڑھوں، آپ کا کوئی چیریٹی کا کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ یہاں پر میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا سر آپ نے کہیں ایک بیان دیا تھا کہ اگر سندھ کے اندر کوئی ہاسپیٹل کھولی جائے تو آپ اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے؟ بولا ہاں میں نے کہا تھا مگر ابھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے۔ پھر فاطمی والا جو ناظم جیوا تھا اس سے کہا کہ اس کو بٹھا کے رکھو، پھر مجھے سائیڈ والے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پھر انہوں نے آ کے ناظم جیوا نے مجھے کہا کہ دلیپ صاحب کہتے ہیں ان سے پوچھو کون کون سے آرٹسٹ منگانے ہیں، ہم لے آئیں گے۔ واہ کیا بات ہے! سندھ بھی ہمارا کلچر کا حصہ ہے، بڑا خوبصورت صوبہ بھی ہے، زبان اس کی بڑی خوبصورت ہے، تو جو اب ڈرامے بن رہے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بدنصیبی یہ ہے کہ اس میڈیا کا کوئی ماں باپ نہیں ہے،
کیا بات ہے. کیونکہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں آپ کے اس فیلڈ کا کوئی بھی آدمی ٹریننگ حاصل کرتا ماں سوائے اسلام آباد کی سینٹر کے، جہاں پر آپ کسی کو بھرتی کرتے ہیں. کوئی ناکام ایکٹر ہوتا ہے جو جا کے سفارش لگا کے خود کو پروڈیوسر بنا لیتا ہے، اور وہ وہاں ٹریننگ 3 مہینے کی کرتا ہے، 3 منٹ کی ڈاکیومنٹری بناتا ہے، تو وہاں سے آپ اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ جاؤ کراچی میں پوسٹنگ ہے تمہاری، جا کر سینئر آرٹسٹوں کو ڈائریکشن دو. مگر پھر بھی انہی لوگوں نے اس بستی کو اتنا بسایا ہے کہ ساری بستیاں اسی بستی سے نکلی ہیں. اتنے سارے چینل جو ہیں، اس کے جتنے ٹیلنٹس ہیں، جتنے ٹیکنیشینس ہیں، جتنے رائٹرز ہیں، ان کو ساروں کو یہاں سے نکلے ہوئے لوگوں نے جا کر بسایا ہے. آج ارپون پہ وہ دوسرے کما رہے ہیں، ہم ماضی کی داستانیں دہرا رہے ہیں. مگر ہے تو سارا یہی، مدر لینڈ ہمارا یہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، متعارف کرایا. دور دراز یعنی انڈیا کی فلمیں رک جاتی تھی جب دیواریں اور جنگل کی قسطیں چلتی تھی. انڈیا میں فلمیں فلاپ ہو جاتی تھی جب ہماری یہاں کی ڈرامے سپر ہٹ ہوتے تھے، اور وہ لوگ کیسٹیں کس طرح منگاتے تھے ہم سے. اس لیے آج بھی مقابلہ یہ فنکار کر رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ انسٹیٹیوٹ ہے، نہ گورنمنٹ کی سرپرستی ہے. مگر پھر بھی یہی مزدور ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے اس فن شعبے کو زندہ کیے ہوئے ہیں اور کامیاب کیے ہوئے ہیں. آج بھی دیکھیں کتنی ہم انڈیا سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، یورپ سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. آج ماشاءاللہ جتنے بھی چینلز پروگرام چلا رہے ہیں اس میں ہمارے ہی بندے ہیں جو اس کے ہر پروگرام کو اچھا بنا رہے ہیں. سر آپ کیونکہ چیئرمین بھی رہ چکے پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے، تو اس میں جو آپ نے ماشاءاللہ سے جو کام کیا تھا، کیونکہ obvious سی بات ہے فلم ایک بہت بڑا پردہ، ایک اسکرین ہوتی ہے، اور ابھی کی ہم بات کرتے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں ابھی اب جدید ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری فلمیں اب بن رہی ہیں، لیکن اس طرح سے جو بننی چاہیے اس طرح سے تو نہیں بن رہی نا. بیٹا دیکھیں ہم یہاں پی ٹی وی پر بہت کچھ اچھا حاصل کر چکے ہیں، جبکہ ہماری فلم انڈسٹری کا بھی وہی اثر تھا کہ جب پارٹیشن ہوا تو چند سینئر لوگ آئے تھے، جس میں کچھ فلم ساز تھے، کچھ رائٹر تھے، کچھ اداکار تھے. ان میں میرا انکل بھی شامل تھا جو میڈم راگنی کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، انٹرویو تھے، اور یہاں آ کر بے قرار فلم بنائی تھی انہوں نے. تو اس زمانے میں بھی ان کو کوئی گائیڈر بھی نہیں تھا، اسکول بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے ہمت کر کے اس انڈسٹری کو پیدا کیا، جنم دیا، پھر اس کو بڑھایا چڑھایا. اسی زمانے کے انڈین فلموں کا مقابلہ کیا ہماری فلم انڈسٹری نے. میں چونکہ اتفاقیہ حادثاتی طور پر کہیں کہ چیئرمین بن گیا، یا میرے سر نصیب حادثہ اچھا تھا ویسے. میرے نصیب نہیں، مجھے صرف یہ ہے کہ میں اس کے بعد صرف ٹیکس معاف کرا سکا، یہ فلم انڈسٹری کا ٹیکس معاف کرا سکا، انڈسٹری قرار دلایا، مگر اس کو سپورٹ نہیں ہوئی. تو حالات کے حوالے سے آپ دیکھیں ہماری فلم انڈسٹری اس وقت ڈاؤن ہے. مگر ہماری فلموں نے 4 سال 3 سال سینماز میں چل کر انڈیا کی فلموں کا مقابلہ کیا. جس زمانے میں دھڑا دھڑ انڈین فلمیں آتی تھی، ہماری چند فلمیں ہی صحیح مگر وہ بھی برسوں تک سینما میں چلتی تھی. ہمارے سپر ہٹ سانگز تھے، آج بھی بچوں کو وہ ہمارے گانے بھی یاد ہیں جس طرح انڈیا کے گانے یاد ہیں. تو پھر بھی کوئی نہ انسٹیٹیوٹ تھا نہ گورنمنٹ کی سرپرستی، مگر پھر بھی چند لوگوں نے لاہور فلم انڈسٹری بنا دی. پھر کراچی فلم انڈسٹری بن گئی. پھر کراچی فلم انڈسٹری میں کراچی کی اردو فلموں کے ساتھ ساتھ سندھی فلموں کی شروعات ہو گئی. تو یہ مخصوص ہو گیا سندھی فلموں کے لیے، لاہور مخصوص ہو گیا اردو پشتو پنجابی فلموں کے لیے. تو 97 میں ہم ایک فلم بنانے گئے تھے تاشقند میں، عقابوں کا نشیمن. تو انڈسٹری کے سینئر مرحوم یوسف خان صاحب وہاں تھے ساتھ میں، اور دوسرے مرحوم ہمارے ساتھی تھے میاں خالد فیروز، ڈسٹریبیوٹر اور پروڈیوسر بھی تھے. انہوں نے بہت ساری فلمیں، انہوں نے مجھے اس لیے آفر کی کہ آپ چیئرمین بن جائیں، کیونکہ ایک میری اسپیچ تھی فلم انڈسٹری کو کس طرح پروموٹ کریں، کس طرح، وہ میں نے جو لکھ کے ان کو پیش کی تھی، تو اس سے وہ انسپائر ہوئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ رہو. پھر لاہور کے بعد کراچی کا اکاؤنٹ آتا ہے ہر دوسرے سال، تو مجھے یہاں سے منتخب کیا گیا.
اور وہ باقاعدہ بڑی الیکشن ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے، بڑی الیکشن ہوئی تھی. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ چھوٹا سا میسج. پہلے تو ہم نے وہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کی بائیوگرافی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ کیوں ہے. ابھی تو ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے تو مختلف ہیں. تو کم سے کم والدین کو اور ہماری اولاد کو یہ چاہیے کہ پہلے ہم مسلمان جو ہیں نا اس کو پڑھ لیں کہ مسلمان کا معنی کیا ہے. کہ اسلام میں احکام یہی ہیں کہ مسلمان کو بتانا نہیں پڑے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کو دیکھ کر اس کے اعمال سے دیکھنے والا کہ یہ مسلمان ہے. کیا بات ہے. تو یہی میری گزارش ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا اور بات بڑی پیاری کی ہے. زندگی میں چیزیں تو مل جاتی ہیں، ہم اپنا ریسرچ نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، جانتے نہیں ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں اور کیوں اس ملک میں ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں جس ملک میں ہم جہاں رہتے ہیں یہ آزاد ملک ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کو بھی جاننا چاہیے کہ ہمیں یہ آزاد ملک ملا تو ہے، اب ہم نے اپنا کردار اس کی ترقی میں بھرپور ادا کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.